أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اس سلسلے کا اگلا حرف جو ہے اس کی لکھنے، پڑھنے، آواز، مخرج سب چیزیں جو ہیں اس کی سیکھیں گے. تو یہ کون سا حرف ہے؟ ہم نے سین دیکھا ہے، اس سے ملتی جلتی اس کی مخرج کی جگہ ہے، لیکن اس کی آواز بہت فرق ہے. اس کی آواز موٹی بھی ہے، پر ہے، اور زبان جو ہے وہ لگتی تو وہاں ہے، لیکن اس کا نیچے کا حصہ جو ہے اوپر کو لگتا ہے ہمارے، اور ہم اس کو منہ بھر کے بولتے ہیں، اسی لیے موٹی آواز ہے. اور اس میں کیا ہے، سیٹی کی آواز تو ہے اس کی طرح، لیکن آواز بالکل فرق ہے، اور زیادہ لوگوں کو اس میں پڑھنے میں مشکل لگتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں ہم کہ آسانی کیسے ہوگی. پہلے ہم ان کے لکھنے کا فرق دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کے مخرج پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس کی دیکھتے ہیں تصویر میں بھی کہ کون سی جگہ سے یہ آواز جو ہے اوریجنلی کہاں سے نکلتی ہے، یعنی کہ مخرج کون سا ہے. تو پہلے ہم دیکھیں کہ ہم نے دیکھا تھا سین کو ہم نے تھوڑا سا اس کو موٹا کر لیں. یہ ہو گئے دو جو ہیں شدہ کی طرح کے، یا ہم کہیں ڈبلیو ہے چھوٹا سا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بڑا اگر ہم ہاف سرکل یا بڑا لگاتے ہیں ڈبلیو کا حصہ، تو کیا ہو گیا سین. اب یہ تو تھا ہمارا سین. اب سین کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کی آواز ہے سین. یہ زبان لگتی ہے دانتوں کو، نچلے دانتوں کے کناروں کو اوپر جاتی ہے، لیکن منہ جو ہے پھیلتا ہے، موٹا نہیں ہوتا، باریک آواز ہے، اس لیے سین ہے. اب اگلا جو ہے وہ بھی آسان سا ہے. وہ کیا ہے، ہم ایسے کر لیں یا ہم ایسے کر لیں جیسے ہم کو آسانی لگے، اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح ہم یہ حصہ جو ہے اس کو بنا لیں. تو کیا بن جائے گا، یہ بالکل فرق آواز بنے گی. سعود، سعود موٹی آواز ہے، منہ بھر کے ہے، پر ہے، اور دانتوں کے زبان ہماری دانتوں کے کناروں کو لگ کے پچھلا حصہ اوپر کو لگتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری، اور ہم بالکل گول منہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو صرف ہم پھلائیں گے، یعنی کہ ہمارا جو ہے آواز جو ہے موٹی ہو. ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں، اگر ہمیں آسانی جس طرح بھی لگتی ہے. یہ ہم کیا کہتے ہیں، اوول سی شیپ بنا کے ایسے، یا بیلون سمجھے، بیلون کا حصہ بنا کے، تو کیا کریں گے آگے اس کو اسی طرح بنائیں گے جیسے ہم نے سین کا حصہ بنایا تھا. تو کیا بن جائے گا، اگر آپ کو اس طرح آسان لگتا ہے ایسے کر لیں، ہے نا آسان. تو یہ بن گیا ہمارا سعود. سعود، سو. اس کی آواز کیا ہے، فرق ہے بالکل. سین، اس میں بھی سیٹی کی تھوڑی سی آواز ہے، سین، اور دانت قریب آتے ہیں، اس میں بھی دانت قریب آتے ہیں، لیکن زبان کا پچھلا حصہ اوپر لگتا ہے. تو اگلا حصہ دانتوں کے کناروں کو، نچلے دانتوں کے کناروں کو، سعود، سعود. تو یہ آواز ہماری آتی ہے. اس کو ہم الفاظ بھی دیکھتے ہیں اس کے کہ کون سے بنتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو آسان سے. بہت سے لوگوں کو یہ مشکل لگتا ہے، تو اس کو کیا کریں گے، ایک سیکھنے کے لیے میں آسان سا ٹپ دیتی ہوں. انگلش کا حرف ہے سو. ہم نے سین کے لیے کیا دیکھا تھا، ایس ای ای این، سین. تو یہ جو ہے سو، تو یہ بہت آسانی سے بول سکتے ہیں ہم. سو ہم بہت ٹھیک بولتے ہیں. سو بول کے دیکھیں، بالکل مشکل نہیں ہے. اس لیے مخرج کو اگر آپ کو نہیں بھی پتہ چلتا ہے، اور دوسرا ایک آسان کام ہے، اگر حمزہ لگا لیں اور اس کو ساکن اس، اس، سو. تو سو کا لفظ جو ہے انگلش کا سو بہترین ہے، اور سین کے لیے یہ والا بہترین ہے. تو اس کا ہم مثال اگر لیں تو کیا ہوگا، سعود سے صبر، موٹا ہے نا، صبر. دوسرا ہم لے سکتے ہیں صف. ہم صفیں بناتے ہیں، صف. ہم سین سے نہیں بولتے. پھر ہم کوئی اور اگر حرف ہمیں یاد آئے تو کون سا آ سکتا، صلی. ہم اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ کہتے ہیں، تو وہ بھی صاد سے ہے، سین سے نہیں ہے. صالح اور صالحین، صالحین کیسے لکھتے ہیں، سو کے ساتھ، سو سین سے نہیں ہے، لام، اور پھر ہماری ہا ہے
جو کہ بہت ہی آواز جو ہے بالکل خالی ہے. صالحین، صالحین. تو یہ ہو گئے ہمارے حروف آج کے، بہت آسان. اور اگر انہی کو ہم مقابلہ کرنے لگیں کہ سین کی آواز کے ساتھ کون سے حروف ہیں، اگر ہم اس کے بھی ایک دو حرف دیکھ لیں اس کے ساتھ، تو اگر اس کا ہم نے دیکھا تھا صبر، موٹا ہو گیا نا صبر. اس کے لیے اگر ہم سین سے سلام، ہم سلام کرتے ہیں لیکن صاد سے نہیں کہتے، سلام نہیں کہتے، سلام. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ طرح بولتے ہیں. پھر ہم کہیں اگر دوسرا ہم نے صف، اگر صف بھی دیکھا ہے تو ہم دوسرا دیکھیں کیا ہوگا. اگر ساکن، ساکن، ساکن کو ہم کبھی بھی موٹا نہیں کرتے، ساکن نہیں کہتے، ساکن. تو اس کی آواز اور اس کی آواز میں بہت فرق ہے. یہ تو ہمارا ہو گیا آج جو ہے. اور اس کو آپ لکھنے کی پریکٹس بھی کر لیں صاد کو، اور اس کو سمجھنے کی بھی. اور اس کے جو ہے اب ہم مخرج بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ. اگر لکھیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ حروف جو ہیں لکھنے بھی اور بولنے بھی آ جائیں گے، اور کوئی غلطی نہیں لگے گی. جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں سین بھی آئے گا، سو بھی آئے گا، صاد. تو ہم جب اس کی ساؤنڈ کریں گے تو سو کی ہوگی، سو. اور پورا پڑھیں گے صاد. تو یہ ہو گئے ہمارے حروف کا چارٹ. الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ثال، را، ری، زا، سین، سین، شین، شین. اور پھر اگلا آج ہم نے کیا سو، سین، سو. تو یہ ہو گیا ہمارا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اس کی جگہ کہاں سے ہے، مخرج کون سا ہے. اور ہوا جو ہے، ہوا نیچے اور اوپر کے دانتوں کے درمیان سے خلا سے نکلتی، جس سے سیٹی کی سیٹی کی آواز بھی آتی ہے. اور بہت آسان ہے آپ کے لیے. اور اس کو سین سے صرف علیحدہ رکھنا ہے، موٹا پن جو ہے اس میں سے ختم نہیں کرنا. جیسے سین میں نہیں ہے، یہ موٹا اور پر پڑا جاتا ہے. تو موٹے حروف میں سے کیا ہے، صاد. تو یہ ہوگی. اب اس کی آپ شکل دیکھیں، یہ ہمارے دانت ہیں نچلے. زبان ہماری کہاں آ رہی ہے، اگلے دو دانتوں کے ساتھ اس کی نوک مل رہی ہے، دانتوں کی جڑوں میں نہیں بلکہ جو اس کے کنارے ہیں ان کے قریب ہے. اور پھر جب اس کو ہم اوپر لے کے جائیں گے تو کیا ہوگا، زبان کو وہاں پہلے دباؤ سے ٹکرائیں گے، رکھیں گے. اور پھر یہ ہماری اس وقت کیا ہے، زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اوپر تالو کی طرف اٹھے گا. اور ساؤنڈ ہماری کیا آئے گی، یہاں دیکھیں اوپر کی طرف اٹھ رہا ہے، اور یہاں ہمارا اس کو زبان کے قریب آ رہا ہے، اور دانت جو ہیں نزدیک آتے ہیں سین کی طرح. اور آواز آتی ہے کیا، اگر ہم ایس کے ساتھ سو کہیں تب بھی، اگر صاد بولنا ہے صاد. ہم دو اگر یہاں انہوں نے ایک لکھا ہے لیکن اگر ہم ڈبل ڈالیں صاد تو یہ ہمارا صاد بنے گا، اور یہ سو کی ساؤنڈ ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا. ایک اور تصویر بھی دیکھتے ہیں. یہاں دونوں صورتیں دی ہوئی ہیں، صاد اور سو. یہ ہے صاد، اور یہ اس کو ہم جب پورا لکھتے ہیں صاد. تو یہ اس کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی سے لگا کر، اور زبان کے پچھلے حصوں کو تالو کی طرف، تالو کو لگانا نہیں، تالو کی دیکھیں تالو سے لگ نہیں رہا، تالو سے نیچے تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے موٹی اور سیٹی جیسی آواز میں پڑھیں تو یہ بنتا ہے صاد، صاد. اس لیے اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں اور آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا. سین، صاد. تو اس کو ہم آج ہم نے کون سا حرف کیا، صاد. اور یہ بہت جگہ استعمال بھی ہوگا، قرآن پاک میں بھی، ویسے بھی ہم عام گفتگو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں تک یاد رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.